بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چہل احادیث کا سلسلہ چل رہا تھا۔ ہم نے حدیث نمبر 30 پڑھ لی، وَلَا تَسْخَرْ بِأَحَدٍ مِّنَ النَّاسِ، کہ لوگوں کا مذاق مت اڑا۔ اس حوالے سے ہم نے قرآن پاک کی ایک آیت مبارکہ پڑھ لی تھی، اور دوسری آیت مبارکہ بھی ہم نے پڑھ لی ہے۔ اس کا کچھ حصہ ہم نے دیکھ لیا تھا، یعنی تفسیر پڑھ لی تھی، تھوڑی سی وضاحت اس کی سامنے آ گئی تھی۔ کچھ مزید تفسیر باقی ہے، اس کو آج ہم پڑھ لیتے ہیں۔ تو ہم پڑھ رہے تھے وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہلاکت ہے ہر اس شخص کے لیے جو منہ پر عیب بیان کرتا ہے، یعنی انسان کے سامنے ہی اس کی برائی کرتا ہے کہ تجھ میں یہ خرابی ہے، تجھ میں یہ خرابی ہے، تو ایسا ہے، تو ویسا ہے۔ اور لمزہ جو غائبانہ عیب بیان کرتا ہے، یعنی عدم موجودگی میں پیٹھ پیچھے عیب بیان کرتا ہے کہ اس کے اندر یہ خرابی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے وغیرہ۔ اچھا، بعض مفسرین کرام رحمۃ اللہ علیہم فرماتے ہیں کہ ہمزہ سے مراد یہ ہے کہ جو زبان سے عیب بیان کرے۔ ٹھیک ہے، اب زبان سے عیب بیان کرنا دونوں طرح ہو سکتا ہے، جیسا کہ ابھی ہم نے پڑھا، منہ پہ بیان کر دینا، کسی کے سامنے ہی اس کی برائی کر دینا، یا کسی کے غیر موجودگی میں اس کی برائی یا عیب بیان کر دینا، دونوں اس میں شامل ہیں، یعنی زبان سے عیب بیان کرنا۔ اور دوسرا لفظ ہم نے پڑھا تھا لمزہ۔ تو لمزہ کے بارے میں ہم نے ابھی تک جو پڑھا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ غائبانہ طور پر عیب بیان کرنا، لیکن یہاں ایک اور مفہوم لمزہ کا ذکر کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ لمزہ اسے کہتے ہیں کہ جو غیر موجودگی میں یا پیٹھ پیچھے برائی نہ کرے، بلکہ کیا کرے، ہاتھ سے اشارہ کرے، یعنی ہاتھ سے اشارہ کرے کہ وہ دیکھو وہ چھوٹے قد کا آدمی جا رہا ہے، یا ہاتھوں سے اشارہ کرے کہ وہ دیکھو موٹا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا، یا وہ دیکھو پتلا سا لمبا سا سکا سا شخص جا رہا ہے۔ تو ہاتھ کے اشارے سے کسی کی برائی بیان کرنا، کسی کا نقص بیان کرنا، کسی کا عیب بیان کرنا، یا اسی طرح اگر کوئی نابینا ہے تو نابینا ہونے کی ایکٹنگ کر کے دکھانا، اشاروں سے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ کے بتانا کہ یہ نابینا ہے، یا گونگا ہے تو زبان کی طرف اشارہ کر کے بتانا کہ گونگا ہے، بول نہیں سکتا۔ تو اس طرح سے کسی کا ہاتھ کے اشارے سے عیب بیان کرنا، یہ لمزہ کہلاتا ہے۔ تو بہرحال ویل کا لفظ ہم نے پڑھا تھا کہ تباہی ہے، بربادی ہے، خرابی ہے، کس کے لیے؟ جو زبان سے عیب بیان کرے، اور لمزہ جو ہاتھ کے اشارے سے کسی کا عیب بیان کرے۔